اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی زدنی علما نافعا وعملا متقبلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر تجوید کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس علم کو حاصل کرنے میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ تجوید، ہم جو علم سیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تجوید۔ تجوید کا جو لفظ ہے، اس لفظ کا معنی ہے ستھرا یا کھرا کرنا، اور قراء حضرات جو قاری حضرات ہوتے ہیں ان کی زبان میں اس کا مطلب کیا لیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو حروف ہیں قرآن پاک کے، عربی زبان کے جو حروف ہیں ان کو ان کے مخارج سے، یعنی وہ ایک ایک حرف کہاں سے نکلتا ہے، ہمارا جو نظام ہے آواز کا، اس آواز کے نظام میں سے ہر حرف کہاں کہاں سے نکلتا ہے، وہ ان مخارج سے، اور ہر حرف کو جو اس کی لازمی صفات ہوتی ہیں، جو ہر حال میں اس حرف کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، وہ صفات، اور حروف کی ایسی صفات جو وقتی طور پر ہوتی ہیں یعنی عارضی صفات، ان کے ساتھ ان حروف کو ادا کرنے کا جو علم ہے اسے تجوید کہتے ہیں۔ مختصر جملے میں ہم اس کی تجوید کی جو تعریف ہے، یعنی قراء کی زبان میں علم تجوید کا جو مطلب ہے، علم تجوید کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ حروف کو ان کے مخارج سے ان کی لازمی اور عارضی صفات کے ساتھ ادا کرنے کو علم تجوید کہتے ہیں۔ علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہوتا ہے کہ جو ہم علم سیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں اس میں کس چیز کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو علم تجوید میں جس چیز کے بارے میں بات کی جائے گی وہ ہے عربی زبان کے حروف تہجی، یعنی قرآن مجید کے حروف تہجی الف سے لے کر یا تک۔ اب اس علم کو ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد ہمیں کیا فائدہ ہوگا، یعنی اس علم کی غرض اور غایت کیا ہے۔ غرض مطلب ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں، اور غایت مطلب یہ علم حاصل کرنے کے بعد ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے، کیا تبدیلی ہمارے اندر آ چکی ہوگی۔ علم تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے، جیسے کہ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا سکھایا، اس طریقے سے پڑھا جائے۔ کیا غرض و غایت ہے علم تجوید کی؟ کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، صحابہ کرام نے آگے امتیوں کو سکھایا، اور ہم تک جو قراء حضرات ہیں، جو تلاوت اور قرأت کے ماہر علماء کرام ہیں، انہوں نے کیسے ہم تک پہنچایا، ہم اس طریقے سے، صحیح طریقے سے اس قرآن پاک کو پڑھ سکیں انشاءاللہ۔ اب کیا علم تجوید حاصل کرنا ضروری ہے یا نہیں، یا یہ ہماری چوائس پر منحصر ہے کہ کوئی مسلمان مرضی ہے تو سیکھ لے، نہ اس کا دل کرے تو نہ سیکھے؟ اس بارے میں ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا، علم تجوید حاصل کرنا فرض عین ہے۔ فرض عین ہے اس قدر کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت صحیح کر سکے اور نماز کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے، اور پورا تفصیل کے ساتھ
کتابی صورت میں گہرائی کے ساتھ یہ علم سیکھنا وہ فرض کفایہ ہے، یعنی کہ چند لوگوں کی جماعت میں سے اگر کوئی ایک فرد حاصل کر لے تو وہ فرض تمام کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا کیا اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ جس قدر سیکھ کر ہم نماز کو صحیح کر سکیں اور قرآن مجید پڑھنا صحیح طریقے سے سیکھ سکیں، اس قدر علم حاصل کرنا تجوید کا وہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لیکن ایک کتاب کی حیثیت سے، ایک علم کی حیثیت سے تفصیل کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنا وہ فرض کفایہ ہے۔ ایک جماعت یا ایک گروہ میں سے اگر ایک فرد حاصل کر لے تو وہ تمام جماعت کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔